الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کائنات میں نبوت سے سرفراز فرما کے بھیجنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اس بارے میں آپ دوستوں کے سامنے سیر حاصل بحث ہو چکی. آج کا ہمارا جمعے کا جو عنوان ہے وہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت اور رحمت سے آپ کا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رکھوایا، مگر نہ جس عرب میں اور عرب کے جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے اس میں ایسے نام رکھنے کا رواج تک نہیں تھا۔ مورخین نے اس بات کو لکھا کہ وَلَمْ يَكُنْ شَاعِرًا بَيْنَ الْعَرَبِ هَذَا الْعِسْمِ، کہ عرب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نام رکھنے کا رواج تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام رکھوایا، اور ایسا نام خالق کائنات نے منتخب فرمایا کہ جس نام کے لینے سے ہی چاہے کوئی دشمن ہے، چاہے دوست ہے، چاہے ماننے والا ہے، چاہے انکار کرنے والا ہے، پر میں جو بھی نام لیتا ہے وہ تعریف ہی کرتا ہے، کوئی اور بکواس نہیں کر سکتا۔ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے نام محمد ہے یا احمد ہے، دونوں نام قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ آیا، اور احمد نام اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ ذکر فرمایا، لیکن دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیفیات سے ذکر کیا۔ سورہ صف کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم احمد ذکر کیا، قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سورہ صف اور آیت کا نمبر 6۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر اور ایک خطاب کا ذکر فرمایا جو اپنی قوم کے سامنے فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پہلا نمبر مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پر میں ایک کام میں یہ لے کے آیا کہ مجھ سے پہلے تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب تھی، پر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، پر میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ دوسرا نمبر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور میں جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا پہلا نام رکھوایا احمد۔ فرمایا احمد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں
فرمایا اس آیت کریمہ سے دو چیزیں واضح ہو گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر دنیا میں آ گئے، فرمایا آپ کے آنے سے پہلے فرمایا جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تھے، میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام آنے والوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، فرمایا جا رہے ہو اپنی رسالت کی گواہی کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کی رسالت کی اطلاع بھی دینا۔ سنیے گا، فرمایا سورہ اعراف یہ 9واں پارہ اور میرے سامنے آیت نمبر 157 ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں، آ جاؤ اس رسول کی اتباع کے اندر، یتبعون الرسول، فرمایا اس رسول کی اتباع میں آ جاؤ۔ فرمایا الامی، فرمایا جو رسول امی ہے۔ عام مفسرین اکرام نے مانا کیا، فرمایا امی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، ان امی بمانا ان پڑھ۔ فرمایا جو رسول ان پڑھ ہے کیا مطلب؟ فرمایا جو رسول دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، فرمایا ہے تو عالم، ہے تو ساری کائنات سے بڑھ کے علم والا، لیکن دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا مانا، فرمایا امی، فرمایا قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھ لیجئے گا، یہ میرے سامنے 12واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ کو ام القریٰ فرمایا۔ فرمایا یہ بستیاں جتنی بھی دنیا کائنات میں ہیں، فرمایا ساری بستیوں کی سب سے بڑی عظمت والی بستی فرمایا یہ مکہ مکرمہ ہے۔ فرمایا وَأُمُّ الْقُرَىٰ، فرمایا یہ سب بستیوں کی ماں، سب بستیوں کی عظمت والی بستی فرمایا یہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو سمجھ آئی مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ فرمایا، تو مکہ میں رہنے والا امی بن گیا۔ ام القریٰ بستی کا رہنے والا امی پیغمبر، فرمایا دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ایسا ان پڑھ، فرمایا جو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے سب سے بڑا عالم، ہے سب سے بڑا علم والا۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا اور فرمایا ذرا توجہ کرو اس بات پہ، ذرا دیکھو تو صحیح نا، جو 40 سال بے وقت گزارتا رہا، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن کلام ایسا پڑھ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمایا قرآن ایسا پڑھ رہا ہے، قرآن مجید ایسی تلاوت کر رہا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا سورۃ اوقاس کا میلہ مکہ مکرمہ میں مشہور تھا۔ فرمایا اس میلے کے اندر مکہ مکرمہ کے سارے شعراء آتے ہیں، اپنا اپنا کلام لے کے آتے ہیں۔ فرمایا کلام لکھتے ہیں، لکھ کے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ آویزاں کرتے ہیں، آویزاں کر کے پھر لبید بن ربیہ یہ سارے شعراء میں سب سے بڑا شاعر ہے، فرمایا یہ آتا ہے آ کے محاکمہ کرتا ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا 10واں نمبر ہے۔ فرمایا سورۃ اوقاس جب آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج اگر اجازت دے میں بھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت لے کے جا کے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ آویزاں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لبید کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، جو اتنا بڑا شاعر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا، فرمایا علی چھوڑ یار، نہیں نہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ میرے پیغمبر نے اجازت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر قرآن مجید کی لکھی ہے ایک پیج پہ، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا لکھی جا کے بیت اللہ شریف پہ سب سے اوپر آویزہ فرما دی۔ فرمایا اب لبید بن ربیعہ آ رہا ہے، فرمایا سارے اشعار پڑھتا آیا، جب پہنچے نا سورہ کوثر پہ، اب سارے مشرکین مکہ، سارے چودھری وڈیرے سرداران قریش آئیے، آ کے دیکھتے ہیں، اور لبید بن ربیعہ کو کاغذ قلم جناب دیا، قلم بھی آ گئی، دوات بھی آ گئی، سیاہی بھی آ گئی، ہر ایک سامنے پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں آج ہمارا بابا قرآن کے بارے میں کیا لکھتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اس کے کیا کمنٹس ہوتے ہیں۔ سارے مشرکین مکہ بڑے خوش ہیں، آج تو کوئی نہ کوئی بات ضرور لکھی جائے گی، پھر ہم مسلمانوں کو تنگ کریں گے، دیکھو تمہارا کلام سچا نہیں ہے، ہمارے شعراء نے بھی اس میں غلطی نکال دی ہے۔ اب لبید بن ربیعہ پہنچا سورہ کوثر پہ، ایک دفعہ پڑھی، دو دفعہ پڑھی، تین دفعہ پڑھی، چار دفعہ، پانچ دفعہ، بے شمار مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے کافی دیر سوچتا رہا، سوچ کے کہتے یار لے آؤ میرے پاس قلم دوات۔ سب خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آ گئے، پر میں اس نے قلم دوات لی اور سورہ کوثر کے نیچے اس نے لکھ دیا ما کلام البشر، اور میں ایسا کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ کو مخاطب کیا، فرمایا عرب کے لوگوں کو مخاطب کیا، جو پیغمبر امی تھا کسی سے کچھ نہیں پڑھا، فرمایا آج تمہارے سامنے اتنی فصاحت و بلاغت کا کلام پڑھ رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح نا، فرمایا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے وہ ایسا کلام پڑھ رہا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے یہ سورہ اعراف میں بیان فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ایسا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا، فرمایا جس کا تذکرہ میں نے تورات میں بھی فرمایا، جس کا تذکرہ میں نے انجیل میں بھی فرمایا، اور اسی تذکرے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، فرماتے یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیغمبر کا پہلا نام احمد، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ اب دوسرا نام میرے پیغمبر کا محمد، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ اپنے پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ پہلی جگہ میرے سامنے ہے، سورہ آل عمران 4 پارہ اور آیت کا نمبر 144، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ پہلی آیت کریمہ 4 پارے کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی ذکر فرمایا۔ اب اس کا پس منظر بھی سنے اور ایمان تازہ فرمائے۔ فرمایا غزوہ احد ہے، میرے پیارے پیغمبر فرمایا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ احد کی لڑائی، احد کے غزوے میں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرنا شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، فرمایا وہ فتح تھوڑے ہی وقت کے بعد شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک طرف سے حملہ کیا، مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے اللہ کے پیغمبر کے حکم سے۔ فرمایا جیسے ہی حملہ ہوئے
فرمایا یہ بالکل بغیر کسی سوچ سمجھ کے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لڑائی کی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اب تو لڑائی ختم ہو گئی، اب تو دوبارہ نہیں ہونی۔ فرمایا پیغمبر کا حکم بھی آ گیا، فرمایا مال غنیمت اکٹھا کیجئے۔ ادھر سے حملہ ہو گیا، اچانک حملہ ہونا تھا، نقصان کیا ہوا؟ فرمایا 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بشمول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے پیارے پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، میرے پیارے پیغمبر کا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ آخر میرے پیارے پیغمبر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک گڑھے میں گر گئے۔ پر میں جیسے ہی گرے ادھر سے شیطان نے اعلان کر دیا فقط قتل محمد، پر میں اللہ کے پیارے پیغمبر شہید ہو گئے۔ یہ شہید ہونا تھا، یہ جیسے ہی بات مشہور ہوئی ہے ادھر سے جناب صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں، پر میں اتنے اس حد تک پریشان۔ پھر یہاں منافقین نے کچھ باتیں شروع کی ہیں، کہتے ہیں جس پیغمبر کے پیچھے آئے تھے وہ پیغمبر تو دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں یہ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مسلمانوں لوٹ چلو مدینہ کی طرف۔ لیکن سچے صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار خبردار، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس دین پہ پیغمبر قربان ہو گیا چلو ہم بھی اسی پہ قربان ہو جاتے ہیں اور اسی پہ اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرمائے وما محمد الا رسول، میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان سے یہ آیات تلاوت فرمائے، ادھر سے میرے پیغمبر کا نام آیا، صحابہ کرام کے کانوں پہ آواز بھی محبوب کی ہے، نام بھی محبوب ہے، پھر جانا کہاں ہے؟ سارے کے سارے میرے پیارے پیغمبر کے پاس جمع ہو گئے، واپس آ گئے میرے پیغمبر کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے نام کا تذکرہ اسی لیے فرمایا کہ نام سنیں گے صحابہ کرام اپنے محبوب کا نام، اپنے یار کا نام، اس شخصیت کا نام جو ساری کائنات سے بڑھ کے انہیں محبوب ہے، صحابہ کرام واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن مجید میں فرمایا اپنے پیغمبر کا نام تذکرہ کیا اور ساتھ میں صحابہ کرام کو تھوڑا جھنجھوڑا بھی صحیح سنیے گا کیسے؟ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا میرے پیغمبر بھی رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں گزرے ہیں، افإن مات او قتل، فرمایا اگر میرے پیارے پیغمبر پہ موت آ جائے، اگر میرے پیارے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں، او قتل یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، ذرا بتاؤ نا کیا تم بھی واپس پرانے دین میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم بھی واپس چلے جاؤ گے؟ اور سن رکھو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی واپس گیا میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے اپنا نقصان کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میرا پیارا پیغمبر فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے تو میرا پیغمبر تو آپ کو دین پڑھا کے جا رہا ہے جس مقصد کے لیے آیا تھا، اور میں وہ مقصد سامنے رکھنے ہیں۔ جیسے پہلے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، وقت آنے پر میرا پیغمبر بھی دنیا چھوڑ کے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا تسلی کے لیے بھی یہی الفاظ فرمائے، یا جو فرمائے نا فَأَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فرتا یہ موت کا لفظ اپنے پیغمبر کو تسلی کے لیے بھی فرمایا، وہ بھی مقام دیکھ لے، پھر اگلے انشاءاللہ بات عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے اور 23ویں پارے کا بالکل آخری رکوع اور آخری صفحہ ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی کیا دی ہے۔
فرمایا انکا میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یہ سورہ زمر 23واں پارہ اور آیت کا نمبر 30 اور 31 ہے، اور 23ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ اور آخری آیات ہے۔ مشرکین مکہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں بکواس کیا، فرمایا اولاد اس کی نہیں ہے، بیٹا اس کا نہیں ہے، فرمایا جب یہ دنیا سے چلا گیا یہ بھی ختم، اس کا دین بھی ختم، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فرمایا یہ ختم ہو جائے گا، فرمایا اس کا دین بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر کو بڑا دکھ ہوا، فرمایا یا اللہ کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، فرمایا میں ان کے لیے ہدایت کا سامان لے کے آیا، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، یہ الٹا میری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو پریشانی لائے کوئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ الفاظ اتارے، فرمایا میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انکا میتون وانہم میتون۔ میرا پیغمبر اگر آپ نے دنیا سے جانا ہے ہمیشہ رہنا، انہوں نے بھی نہیں ہے، اگر آپ پہ موت آنی ہے تو ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں رہنا، ان پہ بھی موت آ کر رہے گی، اور باقی رہ گئی آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا پیغام۔ میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہوں فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر بمانا قرآن، کوثر بمانا خیر امت، کوثر بمانا صحابہ کرام۔ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی اولاد سے نوازا ہے، فرمایا ایسی روحانی اولاد دی ہے، فرمایا جو رہتی دنیا تک تیرے پیغمبر کا نام بھی اور ساتھ میں تیرے دین کا نام بھی زندہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ دوسری دفعہ دیکھیے گا میرے سامنے، یہ قرآن مجید کا انداز، فرمایا یہ 22واں پارہ ہے اور سورہ احزاب ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی تذکرہ فرمایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر سنیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کی ایک بہت بڑی رسم کو ختم فرمایا۔ رسم کیا تھی؟ فرمایا رسم یہ تھی، فرمایا منہ بولا بیٹا، فرمایا جسے وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے، فرمایا اس کو اصلی بیٹے کی جگہ دے دیتے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جیسے اصلی بیٹے کی بیوی ہے، فرمایا وہ اس کے ساتھ سسر شادی نہیں کر سکتا، اپنی بہو کے ساتھ سسر کی شادی حرام ہے، فرمایا اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی وہ اصل بہو تصور کرتے تھے اور اس کے ساتھ شادی حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے فرمایا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ادھر حضرت زید ہے، فرمایا حضرت زید کے دامن پہ غلامی والا داغ اور دھبا ہے، حضرت زینب فرمایا قریشی خاندان اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا کام اور حکم ہے، آپس میں محبت نہ بن سکے، فرمایا آپس میں فطرت نہ مل سکے،
کہ حضرت زید بار بار اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، اب تو وقت آ گئے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ میرے پیارے پیغمبر جب حضرت زید آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نبھا نہیں ہو رہا، آپ بار بار اسے کہتے ہیں امسک علیک زوجک، یار زید تھوڑا حوصلہ کر، اپنی بیوی کو اپنے پاس واپس نہ، اپنے پاس روک کے رکھ، اور کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میرے پیغمبر کیوں فرما رہے تھے؟ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، میرے پیغمبر دل میں ایک بات چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ کیا بات چھپا رہے تھے میرے پیغمبر؟ فرمایا اگر حضرت زینب کو طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کی دل جوئی صرف اسی بات میں ہوگی کہ حضرت زینب کے ساتھ میں پیغمبر خود نکاح کروں، لیکن دوسری طرف معاشرے میں بڑی بات مشہور ہے کہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام سمجھا جاتا ہے۔ پر میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر آپ چھپا رہے تھے، مبدی، اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فرمایا پھر ہوا کیا؟ فرمایا فلما قضا زید منها وطرا، فرمایا جس وقت حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، مطلب اپنی بیوی کو نکاح طلاق دے دی، فرمایا ادھر طلاق ہوئی ہے ادھر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، میرا پیغمبر زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیے، اب میرا حکم بھی سنو، زوجنا کہا، فرمایا حضرت زینب کا نکاح میں اللہ نے آپ کا فرش پہ عرش پہ کر دیا ہے، میرا پیغمبر آپ فرش پہ بھی فرما لیجئے۔ اللہ، فرمایا نکاح ہو گیا، نکاح ہوا ہے، میرا پیغمبر نکاح کیا کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، اس لیے کہ میرے پیغمبر جو عرب معاشرے کے اندر رسم کبھی غلط رسم چلی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں سے میں نے وہ رسم ختم کروانی ہے۔ آپ دین لے کے آئے، رسم و رواج نہیں چلنے، وہ رسم و رواج چلیں گے جو دین کے مطابق ہوں گے، جاہلیت والے رسم و رواج آپ کے ہاتھ سے میں نے ختم کروانے ہیں۔ ادھر میرے پیغمبر نے نکاح کیا حضرت زینب سے، ادھر سے طرح طرح کے معاشرے میں بکواس شروع ہو گئے، دیکھو یار یہ کیسا پیغمبر ہے، کیسا پیغمبر، کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی بہو سے نکاح کر کے بیٹھا ہے، پر میں بکواس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، پر میں آپ نے میرا حکم مان کے یہ کام کیا ہے، جواب آپ نے نہیں دینا، جواب میں اللہ تعالیٰ خود نازل کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ نا آگے چل کے نا یہ آگے اسی آیت میں فرمایا، نیچے والی آیت میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا میرا پیغمبر وہ ہے جس پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس میں ایک تفصیلی نقطہ ہے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی معاشرے کی جو رسم چلی ہوئی ہے نا، رسم کو توڑنا بڑا مشکل ہے، ایسے ہے کہ نہیں جی؟ رسم کو توڑنا بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال اکثر شادیوں پہ یہ ایسا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہے نا تو رسم چلی آ رہی ہے جی برادری میں کہ جی اساں تا مہندی بھی کرنی ہے، اساں تا کھارا بھی کرنا ہے جی، گھڑولی بھی بھرنی ہے، تے نال جناب وہ کھونڈی جو اٹھاتے ہیں لوہے والی وہ بھی چاونی ہے
جی یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لوگوں کا تصور عجیب ہے نا، کہتے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں لوہے والی چیز پاس ہونا تو جن نیڑے نہیں آتے. جی میں کہ جڑا ہو گئے آپ جن، اس کے نزدیک اور جنات کیسے آئے گی؟ جی جی ہائے ہائے. تو یہ جی مشہور ہے نا، مشہور. اب اگر کوئی شادی کرے برادری میں اور وہ کہے جناب نہ میں مہندی کرنی ہے، نہ کھارا کرنا ہے، نہ میں گھڑولیاں بھرنی ہے، نہ میں کوئی اور چیز کرنی ہے، بھائی سنت کے مطابق ہم تو سادہ سادہ شادی کریں گے. ولیمہ کرنا سنت ہے، بڑھ چڑھ کے کریں جتنا مرضی، جو آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے استطاعت مطلب بڑھ چڑھ کے ولیمہ کریں. اور میں یہ اب کیا ہوگا جی؟ مامے بھی رس گئے، چاچے بھی رس گئے، پترے بھی رس گئے، ماسیاں بھی رس گئیاں تے بہنا بھی رس گئیاں، بڑے بھی تے بھتریجے سارے. کیا جی یہ مقام ہے کہ شادی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ جی مرنا ہے یا شادی ہے؟ یہ کیا ہے سب؟ اب کیا ہے؟ اب یہ رسم توڑنی ہے نا. اب اس جگہ پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے. بھائی کوئی جاتا ہے چلا جائے. مولانا رشید احمد مولانا مفتی رشید احمد صاحب تھے ہمارے کراچی والے، جامعۃ الرشید جن کا مدرسہ ہے. انہوں نے معاشرے کی نا مطلب کہ جتنی بھی غلط رسومات ہیں ان کی جڑ کاٹی ہے، یقین جانے. وہ اس بارے میں ایک بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ باپ اور ماں یہ دونوں رات کو سر ملا کے بیٹھے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے. پچھلی بات نہیں بولنی، بیٹے کی شادی کرنی ہے. سر ملا کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی اب شادی کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، کیسے کریں جی شادی؟ فلاں جگہ پہ جی ٹھیک ہے ہو رہی ہے شادی، جی کیا کریں جی؟ دلہے کا ماموں بھی ناراض ہے، دلہے کا چچا بھی ناراض ہے. کیوں ناراض ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی ڈھول تماشے کرنے ہیں ہم جی، ہمارا ایک ہی بھتیجا ہے، یہ ایک ہی بھانجا ہے، اس کی شادی پہ ہم نے مہندی بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی. اب ہم وہ کرتے نہیں ہیں، وہ ناراض ہے، چلے ان کو منا کے لے آتے ہیں. مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں اب یہ میاں بیوی چلے گئے بھائی کے پاس، بچے کے ماموں چاچو کے پاس گئے، وہاں جا کر اس کی منت کی. اس نے کہا جی ایک شرط پہ آتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں اپنے بھتیجے اور بھانجے کی شادی پہ جی بھر کے خوشی کروں گا، سارے ڈھول تماشے کروں گا. تھوڑی سی دیر سوچ کے کہتے ہیں چلو یار وہ کر لیں اور آپ شادی پہ ضرور آئیں. حضرت صاحب پتہ ہے یہاں کیا جملہ لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ جو چاچے اور ماموں کو منا کے لے آئے ہیں نا، سنت کے خلاف کام کرنے پہ راضی ہو کے ان کو منا کے لے آئے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں برادری والے سارے آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برادری کی ضرورت ہے، لہذا انہیں ہم لے آئے ہیں، آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو رسم توڑنی کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے رسم توڑنی، مشکل. ہم اپنی شادی کر کے بیٹھے ہیں جی، میرے بھانجے بھی جی، میری سسٹرز بھی دو تھی، اس کے علاوہ مطلب کچھ اور رشتہ دار بھی تھے جی، ہم نے ماموں کی مہندی کرنی ہے، مہندی کرنی ہے. میں خاموشی سے رہا، میں نے کہا ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا. جب این ٹائم آیا نا شام کو سب نے کھانا شانا کھا لیا، کھا کے اس کے بعد اب بیٹھے ہیں چھوٹی بھانجیاں وغیرہ سارے جیسے ہوتا ہے بچیوں کا، جی ہم نے جی مہندی کرنی ہے ماموں کی مہندی. میں نے کہا بیٹا میری ایک بات سنو، آپ کو پتہ ہے کہ میں عالم ہوں، پتہ ہے نا جی عالم ہوں. بیٹا دیکھیں میں نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے، سب کو بتانا ہے حق بات کیا ہے، سیدھی کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر آج میں اپنی شادی پہ کر لوں اور میں ادھر جا کر اسٹیج پہ بیٹھا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سنت کے خلاف ہے، آگے اٹھ کے کوئی کہے مولوی صاحب اپنی شادی پہ جائز آئی تھے سارے ہستے ناجائز ہوگی. ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے میں کسی کے سامنے شرمندہ ہوں. ایک بات. دوسری یہ ایک عالم دین جب تک اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل لائف میں نہیں لائے گا تو پھر عمل کون کرے گا؟ اس لیے آئی ایم سو سوری، میں یہ نہیں کر سکتا. سب ناراض ہو گئے جی، ہم جس کو بارات نہیں جائیں گے، فلاں نہیں کریں گے. مکہ میں لوگ ہی بن کے نکاح پڑھا کے گرنا سا ٹینشن ہے کوئی نہ. تو عرض یہ ہے بھائی رسم توڑنا مشکل ہے، رسم توڑنا مشکل ہے. میرے پیارے پیغمبر نے زمانے جاہلیت کی رسم توڑی نا، فرمایا بکواسات ہوئے. فرمایا یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے بہو سے نکاح کر لیا؟ یہ کیسا ادھر سے ہوئی نا بکواسات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، زمین والے بکواس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش برین پہ اعلان کر دیا میرے پیغمبر نے رسم توڑی ہے. فرشتوں تم بھی اور میں اللہ تعالیٰ بھی مل کے اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتے ہیں.
اکبر. تو اس لیے اس کے بعد رسم توڑنے کا ذکر کر کے نا آگے فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا ہم اپنے پیغمبر پہ اس لیے درود و سلام بھیجتے ہیں. ہم سب کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. سب کو رحمت کی ضرورت ہے نا. تو ذرا خوشیاں غمیاں جب آئے نا تو اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کے سنت کے مطابق کیا کرو، سنت کے مطابق کیا کرو. کوئی چھوڑتا ہے اس بات سے تو چھوڑ کے چلا جائے. جی تھوڑا سا صبر کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا میں عزت کے آپ کی دنیا میں عزت کے للکارے بجا دیتے ہیں. اور پھر یقین جانے اپنی تعریف سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، پوری برادری میں آس پاس جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک کی زبان پہ تھا اور یار شادی ہوئی آئی تو ہارون بھی ہوئی آئی. مزہ تو آیا تھا شادی پہ بھائی، سنت کے مطابق اس نے شادی کی ہے، ہر ایک کی زبان پہ تھا. اور ایک ہمارے پڑوس میں رانا برادری کا آدمی رہتا ہے، اس نے 3-4 گھروں میں آفر کی، یتیم بچے تھے. انہیں کہا اگر ہارون کی طرح شادی کرو نا تو میں سارا سال شادی کا خرچہ میں دوں گا اگر اسی طرح شادی کرو. کیوں؟ سنت آسان ہے، سنت آسان ہے. ہم نے مشکل خود بنائے ہیں. کیوں بیٹیوں کے بیٹھے بیٹھے والدین کے گھر میں بال سفید ہو گئے؟ اسی لیے سفید ہو گئے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی عمل کو چھوڑ دیا. صرف حکمار جب لکھوانے لگے نا، ایک جگہ پہ میں نکاح پڑھانے لگا تو اس جگہ پہ آ کے مہر فاطمی لکھو جی، مہر فاطمی. میں نے کہا پتہ ہے مہر فاطمی کتنے؟ کہتے جی مولوی تمہیں ہمیں سیدھی بات نہیں بتاتے، تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ رکھاتے ہو. میں کہ میرا پتر بھائی، میں نے اسے بتایا جی 500 درہم میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا حق مال بھی رکھا اور اپنی ازواج مطہرات کا بھی. جتنے 11 نکاح میرے پیغمبر نے کیے 500 درہم. 500 درہم، درہم چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے جناب. اور 500 درہم کی چاندی بنتی ہے 1.5 کلو. 1.5 کلو چاندی اگر دیوڑ ہے تو بندے دے بچہ اور انج دیو، پتہ تو چلے نا حق مال دینے کا. ہم آپ کو آسان آسان مسئلے اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ مٹھو پہلے عمل کریں گے نہیں لوگ تھوڑا یہ مشکل لگتا ہے اس دین کو ہی چنگے گا جی. تو اس لیے میرے دوست رسم و رواج کو توڑنا سیکھو جو میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، ان کو توڑنا سیکھو. اور پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من احیا سنتی ان فسادی امتی فلاح اجر 100 شہید. فرمایا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، لیکن آگے فرمایا ان فساد امتی، جب میری امت میں اس سنت پر عمل کرنے سے لوگوں میں فساد برپا ہوتا ہوگا، فرمایا اس کو کتنا ثواب ہوگا؟ فلاح اجر 100 شہید، ایک سنت کو زندہ کرنے پر اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا. جی یہ وہ وقت ہے، یہ وقت ہے ایک ایک سنت زندہ کریں. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جس وقت اپنا فائدہ نظر آئے گا اس وقت بھاگیں گے شریعت کی طرف، اس وقت. اور جب اپنا فائدہ نہیں ہے نا، پتہ چل رہا ہے کہ میرا نقصان ہے، کہتے چلو جی چلو پنچایت اجبائی کے فیصلہ کروا لیں گے. ٹھیک ہے، بہرحال آ جائیں گی واپس اپنے اصل بات پہ کہ میرے پیارے پیغمبر نے عرب معاشرے کی رسم توڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام ذکر کر کے، اصل تو یہ بات تھی نا، اپنے پیارے پیغمبر کا نام ذکر کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، غلط نہیں کیا. کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے پیارے پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات میں سے
حضرت خدیجہ کے بدن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا میرے پیغمبر کو، اور میں حضرت عبداللہ میرے پیغمبر کا بیٹا طیب طاہری کو کہا جاتا ہے، حضرت قاسم میرے پیارے پیغمبر کا بیٹا، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے میرے پیغمبر کی زندگی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا حضرت ابراہیم، اور میں یہ تین بیٹے میرے پیارے پیغمبر کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے السلام فرمایا 17-18 مہینے کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بیٹھے ہیں، آپ نے السلام پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ابراہیم کاش کہ تو بھی زندہ رہے، میں پیغمبر بھی اس بات پہ فخر کروں کہ میرے بھی پیچھے کوئی نام لینے والا ہے، میرا بھی کوئی وارث بیٹا موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کو سخت بخار ہے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں مبارک میں حضرت ابراہیم کی روح قبض ہو گئی، میرے پیارے پیغمبر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، روح قبض ہو گیا، سینے سے لگایا، اور کیا فرماتے ہیں ابراہیم، اے میرے پیارے بیٹے ابراہیم، العین تدمع والقلب یحزن، العین تدمع والقلب یحزن، اور میں میرے پیارے ابراہیم ہمیشہ تیرے فراق اور جدائی میں میری آنکھیں بہتی رہیں گی، اور تیری جدائی کے غم کے اندر میرے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ دکھ رہے گا۔ فرمایا لیکن زبان سے میں ایسا جملہ نہیں کہتا، اور میں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اور میں 3 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، تینوں کو بچپن میں فوت کر دیا، اور میں اللہ تعالیٰ نے ابا احد من رجالکم، میرے پیغمبر کا بیٹا کوئی جوان ہوا ہی نہیں ہے، کوئی مرد بنا ہی نہیں ہے، لہذا میرا پیغمبر کسی مرد کے والد نہیں ہے، تو حضرت زید کے بھی والد نہیں ہے، جب والد نہیں ہے تو ان کی بیوی اللہ کے پیغمبر کی بہو نہیں ہے، میرے پیغمبر نے جو کیے ٹھیک کیے، باقی بات حقیقت کیا ہے، ولیکن رسول اللہ، حقیقت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کسی نے نبی رسول بن کے نہیں آنا۔ اگلی بات، اگلے الفاظ قرآن مجید کے سورہ احزاب اور آیت نمبر 40 کے، میرے پیغمبر کے بعد آنے والے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، جتنے بھی لعنتی آئے جنہوں نے آ کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جھوٹا قرار دے دیا، سنیے گا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کے بعد کسی نے نبی رسول بن کے نہیں آنا۔ تو یہ 2 دفعہ ہو گیا، پر میں چوتھے پارے میں دوسرا نام، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی سورہ احزاب میں ذکر فرمایا۔ اب سنیے گا تیسری دفعہ یہ سورہ محمد، سب بولیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں اپنے پیارے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی ذکر فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، سورہ محمد اور آیت کا نمبر 2 ہے، 26واں پارہ ہے، اور میں اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان بھی لائے، اچھے اعمال کا معمول بھی بنا کے رکھو، اور اگلی بات وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ہر اس چیز پر جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پہ نازل فرمائی، چاہے قرآن مقدس ہے چاہے حدیث رسول اللہ ہے، اور میں جو بھی اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا اہل ایمان ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی دفعہ اپنے پیارے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی ذکر فرمایا، یہ سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہے، 26واں پارہ ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا وہ نام ذکر فرمایا، یقین جانیے گا، اور میں نام پڑھتے جائیں اور اہل ایمان کا ایمان پڑھتا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھ دیں گے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تب مشرکین مکہ نے ایک دفعہ میٹنگ بٹھائی ہے، سارے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار ایک بندہ ہمارے اندر آ گیا، آ کے اس نے ہمارے پچھلے سارے کے سارے خداؤں کا انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ایک کے سامنے جھک جائیں، ہم نے اس کی بڑی مخالفتیں کی ہیں، ہم نے اس کو لالچ بھی بڑے دیے ہیں، ہم نے کہا اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہیے آپ کے قدموں میں سونے چاندی کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر آپ کو مکہ کی سلطنت اور بادشاہ چاہیے ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں، بس ایک کام تو چھوڑ دے، ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہا کر۔ اور میں سارے کے سارے حربے کر لیے، یہ پیغمبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا معاملہ اپنا کام ہر وقت کرتے ہی رہتا ہے۔ چلو لیکن دوسری طرف کیا بات ہے، ہمارا دشمن بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن جب بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو نام میں اس کی تعریف ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ شاباش بولیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ وہ عرب لوگ تھے، جانتے تھے محمد کسے کہا جاتا ہے، پر محمد کا ایک معنی آپ کو سنانے لگا ہوں، پر میں محمد الذات کو کہتے ہیں، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد الذات کا نام ہے جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو رہا ہو، ہمیشہ کے لیے اپنے بھی تعریفیں کریں، پرائے بھی کریں، دشمن بھی کریں، دوست بھی کریں۔ فرمایا ہمارا دشمن بھی ہے لیکن جب بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو تعریف ہو جاتی ہے، جب بھی نام لیتے ہیں تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے، ہمارا دل جلتا ہے، چلو آؤ اس کا نام تبدیل کریں تاکہ اس کا نام لینے سے کم از کم اس کی تعریف نہ ہو۔ اور میں سب نے مشورہ کیا، بخاری شریف جلد اول میں حدیث ہے، اور میں سب نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اب بات ایک طے ہو گئی ہے، اور میں آج کے بعد محمد نہیں کہنا، آج کے بعد ہم اس کو کہیں گے مزمم۔ کیا کہیں گے؟ مزمم کہیں گے۔ مزمم کا معنی جس کی بے عزتی ہوئی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے بعد کسی نے محمد نہیں کہنا، سب مزمم کہیں گے۔ فرمایا صحابہ کرام نے جس وقت یہ بات سنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو انہوں نے دشمنی کی حد کر دی ہے، فرمایا یہ آپ کو مزمم کہتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر کا جواب سنیے گا، فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے ان کے لعن طعن سے بچایا ہے؟ فرمایا وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پر میں تو محمد ہوں، وہ جس طرح کرتے رہے بکواس کرتے رہے، پر میں محمد الرسول اللہ، پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرمایا کیوں؟ اس لیے
سورہ فتح کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرا پیغمبر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، بڑی کمزور شرائط پہ صلح ہو گئی. مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آئے گا آپ کو لوٹانا لازم ہے، اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ آ گیا ہم آپ کو نہیں لوٹائیں گے. اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کرنا، آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے، ہتھیار بھی لے کے نہیں آنے، بالکل آسان خاموشی سے آؤ گے، عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جاؤ گے. حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں؟ کیوں اتنی کمزور شرائط پہ صلح ہو رہی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر بولنے لگے، اللہ نے سورہ فتح نازل فرما دی، فرمائے انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرا پیغمبر صلح حدیبیہ آپ کے لیے واضح فتح کا بشارت ہے، واضح طور پہ آپ کو فتح ملنے والی ہے. آگے فتح مکہ ہونی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دے دی، ساتھ میں صحابہ بھی تھے، فرمایا وہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی، ساتھ میں صحابہ کا ذکر فرما کے ان کو بھی خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا پیغمبر فتح کی آپ کو خوشخبری ہو، والذین معہ، فرمایا میرا پیغمبر جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سوچے تو صحیح، ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص کر کے مبارک دے رہے ہیں. میرا پیغمبر آپ کو بھی فتح کی مبارک ہو. اگر آپ کو آ جاتی بات تو ختم تھی جی کہ آپ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر بتا دیتے، فرمائے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے مبارکباد آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 14ویں 15ویں صدی میں ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے آ کر بکواسات کرنے ہیں. فرمایا اللہ نے شان پہلے سے بیان فرمائی، فرمایا مبارکباد پیغمبر کے لیے الگ آ رہی ہے، پیغمبر کے صحابہ کے لیے الگ آ رہی ہے. تو یہ 4 دفعہ اپنے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور نام بھی ایسا رکھوایا کہ کوئی چاہے بھی صحیح. اور یہ محمد کا لفظ جو ہے نا یہ باب تفاعل ہے، باب تفعیل سے بھی آتا ہے. پر یہ ایسا باب ہے، صرف پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، جن کے اندر نا کوئی ایسا کام جو کسی کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ہو جائے. کیا مطلب؟ پر میں محمد وہ نام رکھا ہے، پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اللہ کے پیغمبر کی تعریف کر گزرتا ہے. محمد کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں جی، نہ چاہتے ہوئے بھی پیغمبر کے نام کا انسان بوسہ لے لیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے نام کی اتنی لاج رکھی ہے، یقین جانے حدیث پاک ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بلانا ہے، فرمایا تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سارے کے سارے وہ لوگ کھڑے ہو جانے ہیں جن کا نام محمد ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، یہ اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے میرے پیغمبر میرے محبوب کے نام والا نام رکھا ہے، آپ کو جہنم میں ڈالتے ہوئے میں اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے، چلو آپ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ جنت میں. اس لیے پیغمبر کے نام کی اتنی عزت ہے. اور جو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرے گا، جو پیغمبر کے عمل پہ عمل کرے گا، بھلا اس کو جانتے ہیں کتنی اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی. یہ جتنے میرے نوجوان کے بوڑھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج ذرا یہ اپنے دل میں تہیہ کر کے جائیں کہ زندگی میں کوئی بھی عمل پیغمبر کی سنت کے خلاف انشاءاللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور ذرا اتنی بڑی زندگی میں عمل وہ تو بعد میں آئے گا نا جی، ذرا اس بات پہ بھی تھوڑا غور و فکر کر لیں. جی بھائی کو سمجھ آ گئی ہے، مسکرانے لگے ہیں جی. اس بات پہ بھی تھوڑا سا عمل کر لینا کہ اپنے چہرے پہ بھی چند بات تھوڑے برداشت کر لیں جی. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے یا نہیں؟ چلو یہ بتا دیں جی. صرف وہی بول رہے ہیں جن کے چہرے پہ ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ اچھا مشورہ ہے کہ نہیں؟
सब नहीं बोले ये मशवरा अच्छा है कि नहीं। बच्चा साहब हाँ या ना करो, अच्छा है ना, तो फिर अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो, इसलिए कि नेकी की तौफीक भी किसकी तरफ से है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यही मान है। नेकी की तौफीक भी मेरे रब की तरफ से, गुनाह से बचने की तौफीक भी किसकी तरफ से। लेकिन एक बात जरूर है, सच्चे दिल से मांगनी है, सच्चे दिल से, कुटर कुटर खामना नहीं, सच्चे दिल से मांगनी है। और जितने ये मेरे नौजवान बैठे ना जिनकी अभी शादी नहीं हुई, काबा दे रब दी कसम है, निवानी दाढ़ी दी वजह तो शादी नहीं रुकती, यकीन जानो दाढ़ी दी वजह तो शादी नहीं रुकती। फिर कह रहा हूं, ये कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं, काबा के रब की कसम है, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी की वजह से आपकी शादी नहीं रुकती। इसको बड़ी गल है कोई जी नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो जी? सुन्नत से। जबानी दावों से कुछ नहीं बनने वाला जब तक पैगंबर की सुन्नत पे अमल नहीं करोगे। बहरहाल जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला अपनी बरगाह में कबूल फरमाए।